السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو ترجمہ قرآن کریش کورس پارٹ 1۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ترجمہ قرآن پیپر پیٹرن انٹرو، ایک جنرل انٹروڈکشن میں آپ کو دوں گی، دین آئی ول شیئر پریپریشن اسکیجول، میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے، ڈیز کو اپنے کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے، کس دن آپ نے کس چیز کی تیاری کرنی ہے، دین آئی ول شیئر دا جنرل انسائٹ ٹو دا پیپر اسکیم، کہ پیپر کیسے آتا ہے، کیا اس کی اسکیم فالو ہوتی ہے، کتنے کویشچنز آتے ہیں، کس کویشچن کے کتنے مارکس ہوتے ہیں۔ سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلیز ہم آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک جنرل پیپر پیٹرن کا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں۔ پیپر میں ہمارے 3 سیکشنز ہوتے ہیں۔ فرسٹ سیکشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکشن اے۔ سیکشن اے میں آپ کے پاس آتے ہیں 10 MCQs، ہر ایک کویشچن کا آپ کے پاس 1 نمبر ہوتا ہے، تو ٹوٹل 10 مارکس کا آپ کا یہ سیکشن ہوتا ہے۔ اس کی تیاری اب آپ نے کیسے کرنی ہے، اس کا سلیبس کیا ہوتا ہے، جو سلیکٹڈ ورڈ میننگز بورڈ کی طرف سے 80 ورڈز میننگ آپ کو دیے ہوئے ہیں وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں، سارے ورڈز کے آپ نے میننگز یاد کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو سورت کا انٹروڈکشن اور مطلب جو اس کا تعارف اور شان نزول اور اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں کہ کتنی آیات ہیں، مین واقعات کیا ہیں، اور کس چیز کا اس میں ذکر ہے، اور شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اس سیکشن کے لیے۔ اب اس سیکشن میں بھی کچھ ایسے کویشچنز اور MCQs ہوتے ہیں جو ریپیٹڈلی پوچھے جاتے ہیں، وہ اب کون سے والے ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ والی ویڈیو میں بتا دوں گی، ہر صورت کا علیحدہ۔ ابھی میں اس لیے نہیں بتا رہی کہ آپ کے دماغ میں چیزیں گچھ مچھ نہ ہو جائیں، ساری چیزیں میں آپ کو اچھے سے سمجھانا چاہتی ہوں، اس لیے میں ہر ایک صورت کی علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے۔ اب باری آتی ہے سیکشن بی کی۔ سیکشن بی میں آپ کے پاس جو ٹوٹل سوال آئیں گے وہ 17 سوال ہوں گے آپ کے پاس ٹوٹل، اور آپ کے پاس اس کے 24 + 19 43 مارکس ہوں گے۔ اب یہ 24 + 19 میں نے کیوں لکھا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ سیکشن بی میں بھی آپ کے پاس فردر 3 سیکشن یا پارٹس ہوتے ہیں۔ پارٹ 1 جو ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس آتے ہیں 5 سوال۔ یہ 5 سوال کہاں سے آتے ہیں، جتنی بھی آپ کی چاروں صورتیں ہیں ان کی شان نزول اور تعارف وغیرہ اس کی آپ نے اچھے سے تیاری کرنی ہوتی ہے، اور وہاں سے آپ کے پاس اس میں سے 5 کویشچنز آتے ہیں۔ ہر ایک کویشچن کے آپ کے پاس 2 مارکس ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں، اور ٹوٹل اس سیکشن کے لیے آپ کے پاس 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ نے تیاری شان نزول اور تعارف سے اچھے سے کر لینی ہے۔ ویسے تو ٹوٹل اس میں آپ کے پاس 10 شارٹ کویشچنز ہوتے ہیں، لیکن اور کی چوائس ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ آ جاتے ہیں سیکشن بی پارٹ 2 میں۔ اب یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے اسی میں ہی سارے اکثر بچوں کے مارکس یہیں سے جاتے ہیں، اور یہیں پہ ان کی زیادہ مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس آتا ہے الفاظ معنی کا کویشچن۔ ٹوٹل آپ کو انہوں نے 5 الفاظ دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان 5 الفاظ کے آپ نے مطلب لکھنے ہوتے ہیں۔ ان 5 الفاظ کا آپ کے پاس ہر ایک لفظ کا 1 نمبر ہوتا ہے، تو 5 الفاظ 5 نمبر، اور اس میں آپ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ مارکس ڈیڈکٹ ہو جائیں، کیونکہ آپ نے بالکل ایگزیکٹ وہی مطلب لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی ورڈ کا مطلب ہے تو چھین لیتا ہے، اس کو آپ نے لکھ دیا وہ چھین لیتا ہے، یا ہم چھین لیں گے، یا وہ چھین لے گا، اس طرح کر کے آپ نے کوئی بھی ٹینس یا اسٹرکچر کی غلطی کی ہوتی ہے تو اس کے آپ کو مارکس نہیں ملتے۔ یہ ٹوٹل 80 ورڈز ہیں جو آپ کی بکس کے اینڈ پہ دیے ہوئے ہیں، وہ والے آپ نے نہیں کرنے، جو بورڈ کی طرف سے آفیشیلی آپ کو پرووائڈڈ ہیں 80 ورڈز ہیں، وہ صرف وہی والے آپ نے کرنے۔ اگر آپ کو نہیں پتا وہ والے کون سے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گی۔ موونگ آن ٹو پارٹ 3، سیکشن بی پارٹ 3۔ یہ والا پارٹ ویسے اکثر بچوں کو سب سے زیادہ آسان پارٹ لگتا ہے۔ یہ آسان کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اس میں آپ کے پاس انہوں نے آپ کو کچھ آیات دی ہوئی ہوتی ہیں، ساتھ ہی انہوں نے اس کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہوتا ہے، اور اسی ترجمے کے مفہوم میں سے آپ کے پاس سوالات آتے ہیں۔ تو صرف آپ نے ترجمہ پڑھ کے اس کی اچھے سے آپ نے اس کو سمجھنا ہوتا ہے ایک بار، اور پھر آپ نے جو 7 کویشچنز دیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے آنسرز دینے ہوتے ہیں۔ ٹوٹل یہاں پہ آپ کے پاس 9 کویشچنز آتے ہیں۔ انہوں نے سیٹس کی فارم میں دیا ہوا ہوتا ہے، ہر ایک سیٹ میں آپ کے پاس 2 آیات کے آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ یا تو پہلی والی آیت کر لیں یا پھر دوسری والی کر لیں، اور ہر آیت کے ساتھ انہوں نے آپ کو 3 نمبر کا سوال دیا ہوا ہوتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ سوال ایک ہی ہو، اس میں 3 پارٹس بھی ہو سکتے ہیں، 2 پارٹس بھی ہو سکتے ہیں، ایک سوال بھی ہو سکتا ہے، تو اسی حساب سے آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اس کا آنسر آپ نے بہت ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہوتا ہے۔ آگے پیچھے اگر آپ لے جائیں گے تو ایک تو اسپیس کا بھی آپ کے پاس ایشو ہو سکتا ہے، دوسرا
جتنا ریلیونٹ آپ کا آنسر ہوتا ہے اتنے زیادہ ہی آپ کو مارکس ملنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے کہ جتنی بھی آپ کے پاس آیات ہیں آپ کی سورت کی، اور جو مین آیات وہ بک کے سٹارٹ میں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں، زیادہ تر کون سی آتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن آپ نے آیات کو پڑھ کے تو جن میں کچھ ہڈن میننگ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے یا پھر وہ یہ ہم اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے یہ بھی اکثر پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ اس آیت میں وہ سے کیا مراد ہے، ہم سے مراد کون سے لوگ ہیں، یا کون سے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس طرح کے سوال آتے ہیں۔ تو اس کی بھی آپ نے اچھے سے تیاری کرنی ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں سیکشن سی پہ۔ سیکشن سی میں آپ کے پاس ٹوٹل 4 سوال آتے ہیں، چاروں لانگ کویسچنز ہوتے ہیں، جس میں سے آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ 16 آپ کے پاس مارکس ہوتے ہیں اس کے۔ اب اس کی تیاری بہت آپ نے سوچ سمجھ کے کرنی ہوتی ہے، اور زیادہ محنت بھی آپ کی اسی سیکشن میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی تیاری کے لیے جو ساری صورت ہے اس میں جتنے بھی مین مضامین، واقعات، شان نزول، تعلیمات، ان تعلیمات کا عملی زندگی سے تعلق، یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے سے سمجھنی ہوتی ہیں۔ اس سیکشن میں فل مارکس لینے کے لیے آپ کو آیات کے کانسیپٹس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے۔ اب آپ سارا تو ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ سورہ بقرہ بھی اچھی بھلی لمبی ہے، تو اس کی آپ سارے ایک کانسیپٹ کو اچھے سے نہیں کر سکتے۔ تفسیر بھی اس کی، اب جیسے سورت اتنی لمبی ہے، صرف اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کو دیکھا جائے تو اس پہ بھی ایک پراپر موٹی بک بنتی ہے، تو آپ پوری تفسیر اور ایک موضوع کو اچھے سے تو نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ریلیٹڈ بھی میں انشاءاللہ آپ کو سارے کوئی 8-10 سلیکٹڈ ٹاپکس بتا دوں گی، تاکہ آپ انہی سلیکٹڈ ٹاپکس کی تیاری کریں۔ انشاءاللہ انہی ٹاپکس میں سے آپ کا کویسچن آ جائے گا اور آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگین یہ ساری چیزیں میں آپ کو ابھی اس لیے نہیں بتا رہی کیونکہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں ہر ایک صورت کا آپ کے پاس علیحدہ ویڈیو بناؤں، جس میں آپ کو ڈیٹیل میں اس سے ریلیٹڈ گائیڈ کروں، کیونکہ صورت زیادہ ہیں، ان کے مضامین بھی کافی بہت زیادہ ان میں گہرائی ہے، تو میں آپ کو ایک ہی بار میں سارا کچھ بتا دوں گی تو آپ کو ہی سمجھ نہیں آئے گی۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ جنرل جو پیٹرن ہے اور چیزوں کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ذرا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ کا تھوڑا سا روڈ میپ آپ کو پرووائڈ کر دیتی ہوں کہ ان 5 دنوں میں آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے۔ ویسے آپ کا پہلا دن تو آلموسٹ گزر ہی چکا ہے۔ میں نے ویڈیو ایکچولی صبح سے بنانے میں لگی ہوئی تھی، لیکن کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، کبھی کوئی، تو اس وجہ سے ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے 2 دن کیونکہ سورہ بقرہ لمبی ہے تو آپ اس کو دے دیں۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو میری نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ سورہ بقرہ پہ آئے گی، اس میں آپ کو ٹاپکس بتا دوں گی، پھر آپ نے ان ٹاپکس اور کویسچنز کو اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے، تو انشاءاللہ سورہ بقرہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کویسچنز آ جائیں، جہاں سے بھی آ جائیں، آپ کے اس میں بہت اچھے مارکس آ جائیں گے۔ 3rd ڈے میں آپ نے سورہ آل عمران کو اچھے سے کرنا ہے، اگین اسی طرح ٹرانسلیشن، پھر امپورٹنٹ ٹاپکس کو آپ نے کر لینا ہے۔ پھر سورہ انفال کو آپ نے 4تھ ڈے دینا ہے۔ سورہ انفال چھوٹی سی سورت ہے، اس میں اتنے زیادہ مضامین بھی نہیں ہیں، بیسک سی 2-3 ٹاپکس ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ ان کو آپ نے کیسے پریپیئر کرنا ہے۔ اگین 5th ڈے میں آپ نے سورہ توبہ کی تیاری کرنی ہے۔ سورہ توبہ بھی اتنی بڑی نہیں ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کی تھوڑے سے ٹائم میں ہی ہو جائے گی۔ مین جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں یہ تھوڑی سی لمبی ہیں، تو ان پہ آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا، اور لیکن سورہ انفال اور سورہ توبہ آپ کی جلدی ہو جائیں گی۔ 5th ڈے میں آپ نے اپنی ساتھ ریویژن بھی کر لینی ہے، تاکہ آپ نے 5 دنوں میں جو بھی پڑھا ہوگا وہ آپ کی پرماننٹ میموری میں چلا جائے اور آپ کو اچھے سے سارا کچھ یاد ہو جائے۔ اب آپ نے میرے چینل کو کر لینا ہے سبسکرائب، تاکہ آگے جتنی بھی انشاءاللہ میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گی امپورٹنٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ، وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں اور آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے۔ اگر آج کی ویڈیو میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں، تو آپ مجھے بتا دیں، انشاءاللہ میں اس پہ بھی جلدی ویڈیو بنا دوں گی۔ سورہ بقرہ کی ویڈیو پہ میں کام کر رہی ہوں، وہ ویڈیو آنے تک آپ کا یہ ٹاسک ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ کی ٹرانسلیشن کو اچھے سے پڑھ لینا ہے۔ بے شک آپ کو جتنا بھی ٹائم لگے، آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے ساری ٹرانسلیشن کو۔ اس کے بعد جو میں ٹاپکس آپ کو بتاؤں وہ آپ تیار کر لیں، انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے ترجمہ قرآن میں 1 نمبر بھی کہیں بھی نہیں جائے گا، سارے مارکس آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے، آپ کے فل مارکس آئیں گے۔ اب آپ لوگ جا کے سورہ بقرہ کی ٹرانسلیشن پڑھیں۔ اتنی دیر میں اپنی ویڈیو کمپلیٹ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔